मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को अक़ीदे ख़त्म नबूवत और अतात रसूल के बारे में इसकी वजाहत की थी, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ अच्छी तरह से आई होगी। आज हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे। तो आए सबसे पहले हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुश्किल अल्फाज में आप लोगों को समझाती हूँ। देखें, अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि बंदा इस बात पर यकीन रखे और ज़बान से इकरार करे। इकरार का मतलब है कबूल करना, इकरार कबूल करना कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। अल्लाह ताला ने मखलूक़ात की हिदायत के लिए नबूवत का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था, उसकी तकमील यानी मुकम्मल करना। तकमील का मतलब है मुकम्मल करना। इसकी तकमील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत के मनसब का मतलब है ओहदा, मनसब का मतलब है ओहदा, मनसब पर फाइज हैं, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह फरमाया है। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं मगर अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों में से आखिरी नबी हैं और अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। ख़ातिमुन नबिय्यीन होना, ख़ातिमुन नबिय्यीन का मतलब है आखिरी नबी होना। ख़ातिमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे आला शरफ़ और अज़ीमुश्शान एज़ाज़, आला शरफ़ यानी इज़्ज़त, ठीक है, इज़्ज़त की बात, और अज़ीमुश्शान बहुत बड़ा, एज़ाज़ इनाम। जिस तरह कुल कायनात के लिए अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, इसी तरह कुल कायनात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत यानी हमारा दीन इस्लाम जो है, शरीयत का मतलब है दीन इस्लाम। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आखिरी उम्मत है, उम्मत यानी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। गर्ज़ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कुरान मजीद के बाद किसी पर वही नाजिल नहीं हो सकती, और उम्मत मुहम्मदिया का मतलब है यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बाद नई उम्मत नहीं बन सकती। अब अगला इसका जो है अतात रसूल का है। तो देखें, अल्लाह ताला ने सब इंसानों को पैदा किया है और अपने बताए हुए रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने प्यारे नबी और रसूल माबूस किए। माबूस यानी बेजे। माबूस का क्या मतलब है? बेजे। सबसे आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल की। अल्लाह ताला के सब अहकाम कुरान मजीद में मौजूद है। अहकाम हुक्म की जमा है, अहकाम हुक्म की जमा है। कुरान मजीद के अहकाम की वजाहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और मुसलमानों के लिए पसंदीदा ज़िंदगी गुजारने का अमली नमूना पेश किया। नमूना मिसाल। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन अमली नमूना करार दिया। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। सब मुसलमानों का ये अकीदा है। अकीदा का मतलब क्या है? यकीन। अकीदा यकीन कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया या जो काम भी किया वो सब अल्लाह ताला के हुक्म से किया। इरशाद रब्बानी है। इरशाद रब्बानी यानी अल्लाह ताला का हुक्म है। इरशाद रब्बानी का मतलब है यानी अल्लाह ताला का हुक्म है। और आप सल्लम ख्वाहिश नफ्स से मुँह से बात नहीं निकालते थे। ख्वाहिश नफ्स यानी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है जो भेजा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए सरचश्मा हिदायत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अतात दरअसल अल्लाह ताला की अतात हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की, बेशक उसने अल्लाह ताला की अतात की। गोया अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बनने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी का क्या मतलब है? हुक्म। फरमाबरदारी का क्या मतलब है? हुक्म।
اور اطاعت لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے واضح طور پر اس بات کا تقاضا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے اسے پورا کرو، جس بات سے روکے اس سے باز رہو، بلکہ یہاں تک تاکید کر دی گئی کہ جو شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی گئی فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا، سنت یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، سنت طریقہ کار اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، نجات یعنی بچانے کا، نجات بچانے کا، لہٰذا وہ کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کاروبار، معاملات کرنا، غرض زندگی کے سب معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیٹھ جائیں۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی تھی، جلیل القدر یعنی بہت باروب، باعزت، جلیل القدر باروب، دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن لیا اور وہی دروازے میں بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر آگے آنے کا حکم دیا تب وہ اٹھ کر آگے آئے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ادب و احترام کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے، اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی یا بے ادبی ہو جائے تو اس سے دنیا و آخرت برباد ہوگی۔ حدیث شریف ہے۔ اب حدیث میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہو، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ ان کے ادب و احترام کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے صلے میں بہت زیادہ اجر و انعام رکھا ہے۔ اجر یعنی ثواب، اس کا صلہ، اجر، صلہ یا ثواب۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین۔ صدیقین سچے لوگ، صدیقین جو ہے نا وہ صادق کی جمع ہے، ٹھیک ہے، صدیق کی جمع ہے، سچا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر صدیقین ہے یعنی یہ جمع ہے، تو سچے لوگ اور شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت اچھی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شعار بنائے۔ شعار یعنی طریقہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایمان کی بنیاد اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت، مخالفت کا مطلب ہے خلاف ہونا، مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ خلاف ہونا۔ فتنہ، فتنے کا مطلب ہے شر یعنی لڑائی جھگڑے پیدا کرنا، فتنے کا کیا مطلب ہے؟ لڑائی جھگڑے پیدا کرنا، اور عذاب علیم کا سبب ہے، عذاب علیم یعنی بہت بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے الفاظ معنی تھے۔ اب میں آپ لوگوں کو اسی چیپٹر کے ایک دو کویسچن کرواتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ الفاظ معنی تو آپ لوگوں نے کاپی میں نہیں لکھنے، لیکن سوال اور جواب جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کاپی میں لکھنے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے سوالات و جوابات ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟
جواب ہے عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس بات پر یقین رکھے اور زبان سے اقرار کرے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، دیکھیں عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس بات پر یقین رکھے اور زبان سے اقرار کرے کہ ہمارے نبی حضرت محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال ہے ختم نبوت سے متعلق قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کرے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نا تو وہ قرآن کا حوالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہے ختم نبوت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باب نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ دوبارہ دیکھیں ختم نبوت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باب نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ تو ہمارے دو سوال۔ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔